وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران درس نمبر 333 آیت نمبر 193 اور 194۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان کو قبول نہیں کیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 193، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، ہم نے سنا، ایک بلانے والے کو، منادین بلانے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، ان آمنوا بربکم، اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بس بخش دے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور جو قصور ہیں، جو برائیاں ہیں، ہم سے ہماری برائیاں ہٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے رب ہمیں دے جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں، ولا تخزنا یوم القیامت، اور ہمیں رسوا نہ کر قیامت کے دن۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ سامعین اکرام، تذکرہ ہو رہا ہے صاحب ایمان لوگوں کا، تذکرہ ہو رہا ہے عقل مند اور ہوش مند لوگوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھلاتے نہیں ہیں، اللہ کو بھلا کے زندگی نہیں گزارتے، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں،
ہمہ جہت. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین اور آسمان کی پیدائش پر اور اس کے مقصد پر غور و فکر کیا اور نتیجتاً اس بات پر وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تخلیقات انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ بات بھی ان کی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. اور آج کی جو آیت ہے سامعین کرام وہ اسی بارے میں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، لیکن جب انسان پیدا ہوتا ہے یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، یہ بیمار ہوتا ہے، یہ بے جان ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے. اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، یعنی وہ روشنی جو اللہ دے اسے، وہ روشنی یعنی علم کی روشنی. تو علم یعنی یہ نہیں جانتا تو اس کو معلومات کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. اس بات پہ تھوڑا سا غور کر لیجئے، کوئی بات نہیں. یعنی انسان اندھیرے میں ہے معلومات کے لحاظ سے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے اپنے آغاز کا اور اپنے انجام کا، اپنے مقصد کا، اپنے راستے کا. اب یہ روشنی جو ہے، یہ علم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے. اور اس کو اندھیرے میں کس نے پیدا کیا ہے؟ مجھے بتائیے آپ. ظاہر ہے اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کو اب روشنی دینے کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے. ان علینا للہدی، انسان کو ہدایت کی روشنی دینا میری ذمہ داری ہے. تو اب وہ علم، وہ نور جب اس کے پاس آئے گا اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائے تو پھر یہ ہے کہ اس کو یہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آ جائے گا. اور میں اسی پر ابھی بات میں جاری رکھوں گا روشنی پہ. اور میں نے آپ کو کہا کہ انسان کا آغاز ہوتا ہے اندھیروں میں، یعنی انسان ابتدائی طور پہ لا علم ہے، بے بہرہ ہے، اندھیرے میں ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے. اپنے عقلی حواس سے جو بھی اس کے ہیں، اپنی عقل سے یہ حقیقت کو پا نہیں سکتا، حقیقت کو جان نہیں سکتا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ہم نے تو بعض اوقات جو ہے بہت سے، یعنی دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتے ہیں. قرآن کی روشنی کے بغیر وہ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں. یہ ارسطو اور افلاطون کون تھے؟ یہ کوئی مومنانہ تذکرہ تو نہیں ہے. یہ بس انہوں نے اپنا کوئی فلسفہ گھڑ لیا تھا. زندگی کی حقیقت کو یہ جان نہیں سکے اور اپنے اندازے لگا لیے. یہ بڑے بڑے ارسطو، افلاطون اور یہ اور وہ، یہ آج دیکھیں آج بھی ارسطو افلاطون موجود ہیں. ہر شخص جو ہے وہ ارسطو افلاطون بنا ہوا ہے. دین کے متعلق ہر ایک کی معلومات محدود ہیں. دین کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، پھر بھی ہر ایک اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے اپنی دانست میں. میں یہاں تھوڑا سا وقفہ کرتا ہوں، تھوڑا سا آپ اس بات پہ سوچیں. اور دوبارہ میں یہ جملہ دہراتا ہوں، دین کی معلومات ہماری، یعنی میرے نزدیک، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن میرے مطابق دین کی معلومات کے بارے میں ہماری معلومات صفر ہیں. آج کل کے جو لوگ رہ رہے ہیں نا اس معاشرے میں، ان کی دینی معلومات روح کے بارے میں یا باطن کے بارے میں ان کی معلومات صفر ہیں. اب انہوں نے جو تھوڑا سا پڑھ لکھ لیا ہے، ادھر ادھر دیکھ لیا ہے، تو بس ہر ایک نے اپنے متعلق ایک اندازہ لگا لیا ہے دین کا کہ دین یہ ہے. وہ ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے نا کہ اندھوں کے شہر میں جو ہے وہ ایک ہاتھی آ گیا.
ہاتھی تو بڑا ہوتا ہے، انسان کی جسامت سے بھی بڑا ہوتا ہے، اندھے تو اندھے ہیں۔ وہ کوئی اس کے پاؤں پہ ہاتھ پھیرنے لگا، کہتا ہے ہاتھی تو ستون کی مانند ہے، بہت بڑا پاؤں ہے بھائی۔ کوئی اس کے کانوں پر ہاتھ لگانے لگا، کان بھی اس کے بڑے ہیں، وہ کہتا ہے یہ پنکھوں کی طرح ہے، پنکھوں کی طرح۔ ہاتھی جو ہے پنکھا ہے، کسی نے کہا ستون ہے، تو کسی نے پیٹ پہ ہاتھ مارا، تو ہر ایک بس یعنی اپنی اپنی۔ اسی طرح ہم وہ پتہ نہیں وہ مناسب بھی ہے یہ مثال دینا، اندھوں میں کانا راجا۔ کانا آپ جانتے ہیں نا، ایک آنکھ والا، اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے، ایک بھی آنکھ ہو تو بس وہ اس کو راجا۔ تو ہم سب اپنے آپ کو راجا کہتے ہیں۔ اور دیکھیں میں یہاں وقفہ کر رہا ہوں، ایسا ہے سب لوگ، آپ دیکھ لینا، آپ خود اسلام کے بارے میں ایک خاص تصور رکھتے ہیں، کسی کی بات آپ نہ سننے کے لیے تیار ہیں، اگر سن بھی لیں تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اگر سمجھ بھی لیں تو پھر آپ اپنی ہی اپنی جو سوچ ہے بس اسی کے مطابق۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے نا، کچھ عرصہ تو میرا تجربہ ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا اس پوسٹ کے لیے تجربہ کار افراد کی ضرورت ہے، تو تھوڑا سا تجربہ تو یعنی دنیا میں آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا۔ آپ کا تجربہ یہ ہے کہ میں سب سے کم عقل ہوں، وہ ہو سکتا ہے، اور میں تو کوئی علم والا کہتا بھی نہیں ہوں اپنے آپ کو، لیکن ہر شخص دین کے متعلق اپنی رائے رکھتا ہے، اور یہ اس کا گمان ہے۔ اور دیکھیں یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، مجھے معاف کر دیجئے، اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اکثریت گمان کے مطابق زندگی گزاری، اپنے گمان کے مطابق، یتبع اکثرہم الا الظن، ان میں لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے گمان کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، گمان تو حق سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ آپ نے جو گمان بنا لیا وہ تو آپ کا گمان ہے، علم تو وہ ہے جو اللہ آپ کو دے، حقیقت وہ ہے جو اللہ بیان کرے۔ انسان کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کا راستہ کیا ہے، یہ تو اللہ آپ کو بتائے گا۔ ہم لوگ خود سری میں ہم نے گمان، اور مجھے تو بڑا یعنی افسوس آتا ہے دنیا کے لوگوں پہ کہ یہ اپنے گمان کے، ہر ایک اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے۔ آج کل کا 2020 کا جو وزیر اعظم ہے اس کا دین کے متعلق ایک خاص خیال ہے، وہ اس کے گمان کے مطابق ہے۔ چیف جسٹس ہے، جو بھی بڑے بڑے عہدے ہیں، مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، ویسے میں ان بڑوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تھوڑا سا میں اسپیسیفائی کر سکوں ان کو۔ ہر شخص، اب تمام فوجوں کی ایک یعنی حکومت کے جو عمران خان کے فوج مظفر ہیں، ہر ایک کا دین کے متعلق ایک خاص گمان ہے، اور وہ اسی گمان کے مطابق انہوں نے دین کو سمجھا ہوا ہے، لیکن یہ تو ان کا گمان ہے۔ دین تو وہ ہے جو اللہ بیان کرے ہمیں، اور اللہ کی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ کیا قرآن آج آپ کے نصاب تعلیم میں شامل ہے؟ بتائیں مجھے، کیا قرآن کو کوئی اہمیت آپ دیتے ہیں؟ قرآن کے علم کو بالکل نہیں۔ جاہل بچے آپ پیدا کر رہے ہیں، 22 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں، بچہ جاہل کا جاہل رہتا ہے دین سے۔ چند ایک باتیں رسمی طور پہ آپ نے اسلامیات کو لازمی کر دیا ہے، بس وہ بات ختم ہو گئی۔ یہ کون سی اسلامیات ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں؟ کون سا دین ہے جو آپ سمجھا رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں، کتابوں میں دیکھ لیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، اسلامیات کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ کے جو خطباء ہیں
وہ کون سا دین کے پرچار کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ میں لاہور گیا، ایک دفعہ افریقہ گیا، ایک دفعہ یہاں گیا، سارے واقعات پہ مشتمل ہیں۔ توبہ کر لو بھیا، 50,000 کا مجمع ہے، توبہ کر لو، کر لی توبہ، ہاتھ اٹھا دو، ہاتھ اٹھا دیے، سارے گناہ معاف ہو گئے، جاؤ چھٹی ہوگی، تم جنتی ہو۔ یہ ہمارا وہ معیار ہے سوچ کا، بعض لوگوں کا میں کہہ رہا ہوں۔ دین تو یہ نہیں ہے، دین تو کچھ اور کہتا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں۔ آپ دیکھیں قرآن جو بیان کرے اس پر آپ غور کریں۔ میں تو آپ کو قرآن بیان کر رہا ہوں، اپنی خواہشات تو آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہاں آیت نمبر 193 میں یہ میں نے آپ کو کہا یہ رکوع جو ہے سارا پر مغز ہے اور پر ہدایت ہے، ہدایت سے پر ہے، اور اس میں بہت سے موضوعات ہیں۔ 11 تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے موضوعات۔ اب آج یہ درجہ بدرجہ جو ہے، میں نے آپ کو کہا کہ درجہ بدرجہ پہلے آپ نے اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کی یاد میں آپ نے سوچ و بچار شروع کیا۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اس سے یعنی شروعات ہوئی۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار۔ آج کا جو سبق ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنا مقصد تخلیق پہچان لیا ہے، ہم نے اس کائنات کا مقصد بھی پہچان لیا ہے۔ یہ سب کائنات تو نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ شکریہ اے اللہ، تیرا شکریہ، بہت بڑے شکریہ کی بات ہے۔ اور اللہ کا راستہ بتانے والا جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ، ابھی ہم نے پڑھا ہے سورہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں مومنوں پر۔ تو دیکھیں، ہماری جسمانی ضروریات کے لیے، ظاہری زندگی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھر دیا ہے اس دنیا کو۔ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بالکل ماننا پڑے گا آپ کو۔ لیکن اس اصل تو ظاہر نہیں ہے ہمارا، اصل تو باطن ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ باطنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ تو جو باطنی ضرورت ہے وہ تو پھر دین اسلام ہے، اور وہ ہدایت ہے، اور پہلے ہادی آیا ہے، بعد میں انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام، ان پہ سلامتی ہو، پہلے ہادی تھے، پہلا انسان پہلا ہادی تھا۔ پھر ہدایت کا سلسلہ، پھر کتب اور انبیاء، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہی بات ہے، اننا سمعنا منادی، اے اللہ تعالیٰ۔ اب اس کا اپنے الفاظ میں آپ کو مضمون ادا کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 193، اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تو جان لیا ہے کہ تو نے تو ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا، اور ہمارے لیے ساری چیزیں، ساری نعمتیں تو نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور مجھے آپ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب تو نے اپنی طرف دعوت دینے کے لیے ایک انسان کو بھجوایا، اس انسان کے ذریعے ہمیں ندا کی، بلایا، داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اے اللہ تعالیٰ، ہم نے سن لی اس کی بات، جو تجھ پر یقین کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ان آمنوا بربکم فآمنا، اور اس کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا کہ اے لوگو، تمہارا مقصود تو اللہ ہے، اے لوگو تمہارا محبوب تو اللہ ہے، اے لوگو تمہارا مطلوب تو اللہ ہے، تو اللہ کو معبود بنا لو، اللہ کی بات سنو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ تو ہم نے اس بات پر یقین کر لیا، فآمنا۔ اب اے اللہ تعالیٰ، اب تو تجھ سے درخواست ہے، چونکہ ہماری بخشش کے بغیر تو چارے کار نہیں ہوگا ہمارا کامیابی کا، لہٰذا ہم تجھ سے، ہم تو
ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں اور تیرے راستے کو ہم نے زندگی گزارنے کے لیے منتخب کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے تیرے راستے پر چل کر ہی تجھ تک پہنچا جا سکتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تیرے راستے پر چلنے کا وہ طریقہ جو تیرے نبی کا تھا اس کو ہم نے اپنے لیے رول ماڈل بنا لیا ہے، اور اب ہم چل رہے ہیں۔ تو اب ہم سے جو لغزشیں ہوتی ہیں، میں انسان ہوں اے اللہ، مجھ سے لغزشیں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، تو میری آپ سے بخشش کی درخواست ہے، اور میرے آپ سے درخواست یہ ہے کہ تو مجھے یعنی میری موت کا وقت جو ہے نیکوکاروں کی ٹولی میں ہمیں خاتمہ جو ہے ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ اور اے ہمارے رب، ہم تو تیرے راستے پر چل رہے ہیں اور تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمیں اس وعدے پر یقین ہے، یقیناً تو اپنے وعدے پر کا خلاف نہیں کرتا، اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ ہمیں وہ نعمتیں دیں گے، وہ درجات دیں گے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 94 تک سامعین کرام اس کا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فاستجاب لہم، پہلے میں لفظی ترجمہ پڑھ دوں پھر اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ فاستجاب لہم ربہم، پھر جواب میں ان کے رب نے فرمایا، انی لا اضیع، فاستجاب لہم ربہم، ان جواب میں ان کے رب نے فرمایا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، انسان ہو، فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے میری خاطر ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور میرے راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ستائے گئے میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا، میرے لیے لڑے، وَقُتِلُوا، اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو یقیناً ان کے قصوروں کو میں معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے، جزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ ساری مطلب جو آیات ہیں آپ کے میں نے پڑھ دی، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن اگلی نشست میں میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، وقت ہوا تو میں اگلے اس پہ بھی بات کر لوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، ہم اچھا چلیں پہلے تلاوت کر لیں، ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد،
ترجمہ سنا دے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی آواز کو. ان آمنوا بربکم فآمنا. وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. تو اے ہمارے رب، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما. وکفر عنا سیئاتنا. اور جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے. وتوفنا مع الابرار. اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک. اے ہمارے رب، ہمیں دے جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ. اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر. انک لا تخلف المیعاد. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو. کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.